حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا کہ جو دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے بغیر محنت کی روزی دے، کیونکہ میں نکما ہوں، نالائق ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں کام چور ہوں۔ یا اللہ تو سب کو روزی دیتا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، دیگر مخلوقات کو۔ تو یا اللہ اگر تو اس ایک بندے کو بغیر محنت کی روزی دے گا تو یا اللہ تیری خالقیت میں کیا فرق آئے گا، تیری رازقیت میں کیا فرق آئے گا؟ تو یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بغیر محنت کے مجھے روزی دے۔ اب وہ روز یہی دعا کرتا حتیٰ کہ لوگوں کو بھی اس کی دعا کا پتہ لگ گیا۔ پھر لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے بغیر محنت کے روزی کیسے ملے گی؟ روزی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ حضرت داؤد زیرہ بناتے ہیں تو اللہ ان کو روزی دیتا ہے، بیٹھے بٹھائے تو حضرت داؤد کو بھی روزی نہیں ملتی، تو تجھے کیسے ملے گی؟ لیکن وہ دھن کا پکا تھا، کہنے لگا نہیں، اللہ مجھے روزی دے گا، وہ بھی بغیر محنت کے دے گا۔ حتیٰ کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ بھئی بغیر محنت کے روزی مانگ رہا ہے یہ، اور پھر کہنے لگ گئے کہ اچھا اگر تجھے وہ خزانہ مل جائے کبھی تو ہمیں بھی اس میں شریک کر لینا۔ جب لوگوں کی تانا زانی بڑھی اور اس کا دل دکھا تو ایک دن دکھی دل سے وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تجھ سے اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے بغیر محنت کے روزی دے۔ یا اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، میری دلی کیفیات کو جانتا ہے۔ اے بار الہ، مجھے بغیر طلب کے، بغیر محنت کے روزی عطا کر، اور میرا یقین ہے کہ اے اللہ تو مجھے وہ روزی دے گا۔ اب وہ دعا کر رہا تھا کہ اچانک ایک گائے اس کے دروازے سے ٹکرائی اور دروازے کو توڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ نے میری طرف روزی بھیجی ہے بغیر محنت کے۔ اس نے اس گائے کو پکڑا اور پکڑ کر ذبح کر دیا اور باہر گیا کسائی کو لینے کے لیے تاکہ وہ اس کی کھال اتارے، اور اتار کر پھر وہ گوشت وغیرہ کاٹے تو میں گوشت شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا ہے، میں فقیروں کو بانٹوں۔ وہ مالک بھی ڈھونڈتا ڈھونڈتا گائے کو اس کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جب دروازے تک پہنچا دیکھا کہ گائے ذبح پڑی ہے تو اس نے پوچھا کہ یہ ذبح کس نے کی ہے؟ تو وہ غریب شخص کہنے لگا کہ میں نے اس گائے کو ذبح کیا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے روزی بھیجی تو میں نے اللہ کی روزی کو قبول کیا اور میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا یہ بات سن کر۔ اس نے اس کا گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کر باہر لے کر آیا اور 2-3 گھوسے خوب مارے اس کے چہرے پر زور زور سے، اور کہنے لگا تیرے اندر عقل نہیں ہے کہ تو نے نہ گائے کے مالک سے اجازت لی ہے، نہ اس سے پوچھا ہے، تو نے بغیر مالک کی اجازت کے اس کی گائے کو ذبح کر دیا؟ یہ کہاں کا قانون ہے اور یہ کہاں کی شریعت ہے؟ چل اب تو حضرت داؤد کی عدالت میں چل، وہاں پر فیصلہ ہوگا اور میں تجھ سے ضمان لوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگا میری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ بغیر محنت کے مجھے روزی دے، تو بغیر محنت کے اللہ نے مجھے روزی دے دی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ غلطی نہ مانے، اس مالک کو اور پیش آئے تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، لوگوں سے کہنے لگا دیکھو کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ اس نے میری گائے کو میری اجازت کے بغیر ذبح کر دیا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ بھائی تجھ سے غلطی ہوئی ہے، تم معافی مانگ لو اور اس گائے کی قیمت دے دو، یا اس جیسی کوئی اور گائے اس کو لا کر دے دو اور مان لو کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تو اللہ سے دعا کرتا رہا کہ بغیر طلب کے، بغیر محنت کے مجھے روزی ملے، تو وہ بغیر محنت کے مجھے روزی مل گئی، تو یہ تو اللہ کی عطا تھی۔ وہ مالک کو اور غصہ آیا، حتیٰ کہ جب شور شرابہ بڑھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت داؤد نے پوچھا ان سے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو مالک کہنے لگا کہ حضور اس نے میری گائے کو میری اجازت کے بغیر ذبح کر دیا ہے، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس کا کیا کرنا ہے اس فیصلے کا۔ حضرت داؤد نے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کی گائے کو ذبح کر دیا؟ تو وہ کہنے لگا اے داؤد علیہ السلام، میں اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا تھا اور میرے بہت سے دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی اس بات کے گواہ ہیں کہ 7 سال تک میں اللہ سے یہ دعا کرتا رہا
کہ یا اللہ بغیر محنت کی مجھے روزی دے، تو یہ تو روزی اللہ کی تھی، اللہ نے مجھے عطا کی، اس لیے میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ تو حضرت داؤد نے کہا کہ شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مالک ہو، وہ مالک اگر کوئی چیز ذبح کر دے یا کسی کو دے دے یا کسی کو بخش دے تو پھر وہ دوسرا شخص مالک بنتا ہے، پھر وہ ذبح کر سکتا ہے۔ نہ تم نے اس سے خریدی ہے، نہ اس نے بخشی ہے، نہ اس نے تحفے کے اندر تمہیں دی ہے، تو تم نے اس کو کیوں ذبح کر دیا؟ یہ تو خلاف قانون ہے۔ لیکن وہ شخص رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اے داؤد، آپ اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ کی عزت کی قسم، یہ اللہ نے مجھے روزی دی ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ یہ روزی میری دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، اللہ سے استخارہ کریں، معلوم کریں کہ میں نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے۔ حضرت داؤد کا پھر دل پسیج گیا، نرم ہوا، تو اس نے ان دونوں کو کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم دونوں جاؤ آج، میں کل فیصلہ کروں گا تمہارا، کیونکہ میں جب تک اللہ سے مشورہ کر لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ رب ذوالجلال جو مجھے مشورہ دے گا اس کے مطابق میں تمہارا کل فیصلہ کروں گا۔ آج کی بات تو ہو گئی ختم۔ حضرت داؤد گھر گئے، کمرے کے اندر داخل ہو کر کمرے کے دروازے کو بند کیا، نماز پڑھنا شروع کی، اور پھر اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرنے لگے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت داؤد کو سارا مسئلہ سمجھا دیا، اور جو بتلانا تھا وہ بتلا دیا۔ دوسرا دن آیا، حضرت داؤد نے ان دونوں کو بلایا، دونوں جب حاضر ہو گئے تو وہ مالک دوبارہ اس کو، جس نے گائے کو ذبح کیا تھا، اس کو دیکھ کر غصہ آ گیا اور اس کو اول فول بکنے لگا، حضرت داؤد کے سامنے گالیاں دینے لگا۔ تو حضرت داؤد نے اس سے کہا کہ اے مالک، واقعی بھی تم مالک تو ہو، لیکن صبر کرو کچھ، یہ مسلمان ہے، اس کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا اے داؤد، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو، آپ یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ ہماری شریعت کے اندر تو یہ نہیں ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، بلکہ اس کو معافی مانگنی چاہیے مجھ سے، یا میری گائے کا یہ بدلہ دے، یا مجھ سے معافی طلب کرے۔ نہ یہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے، نہ اس گائے کا بدلہ دے رہا ہے، تو پھر میں اس کو کیوں معاف کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر ہی وہ غصہ ہونے لگ گیا۔ تو حضرت داؤد نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے حق میں بہتر ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ جب وہ ناراض ہوا اور کہنے لگا لوگوں دیکھو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک اللہ کا نبی مجھ سے کیسی توقع رکھ رہا ہے اور کیا بات کہہ رہا ہے مجھ سے، حالانکہ میں مظلوم ہوں، میری گائے کو ذبح کیا گیا ہے، اور حضرت داؤد مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دو، اس کو کچھ نہ بولو۔ لوگ بھی اعتراض کرنے لگے کہ اے حضرت داؤد، آپ یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ واقعی میں یہ مالک ہے، اس کی گائے کو ذبح کیا گیا ہے، تو یہ تو مظلوم ہے بیچارہ۔ حضرت داؤد نے اس کو قریب بلا کر اس کو کہا دیکھ، اللہ تیرا پردہ رکھ رہا ہے، تو اس بندے کا پردہ رکھ اور اس کو معاف کر دے۔ لیکن پھر بھی وہ نہ مانا، وہ حضرت داؤد پر ہی اعتراضات کرنے لگ گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اعلان کیا لوگوں سنو، اب میں اس مقدمے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ یہ ہے کہ جس نے گائے کو ذبح کیا ہے وہی گائے کا مالک ہے، یہ جو مالک بنا بیٹھا ہے یہ مالک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم چل سکتے ہو میرے ساتھ تو چلو، ایک فلاں دریا کے کنارے پر بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے نیچے اس شخص نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا۔ اب سب لوگ کہنے لگے داؤد اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو چلیں۔ حضرت داؤد بھی گئے، وہاں پر بھی سب لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی سب گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا دیکھو لوگوں، میں نے تو اس کو اچھا مشورہ دیا تھا کہ اللہ نے جب تیرے گناہوں کو چھپایا ہے تو بھی ستارے کی صفت اختیار کر اور اس کو معاف کر دے اور اس کے گناہ کو چھپا، لیکن یہ نہ مانا، تو اللہ رب ذوالجلال بھی پھر فاسق اور فاجر کے ظلم کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب وہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی کسی پر رحم نہیں فرماتا۔ پہلے بھی اسی شخص نے اپنے دادا کو قتل کیا تھا تو اللہ نے اس کو سزا کے طور پر غلام بنا دیا ایک مالک کا، پھر مالک کو بھی اس نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اب
اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد کچھ دن تو اس کی آل اولاد کو پوچھا اور پھر ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ جس نے گائے کو ذبح کیا ہے یہ تو بیچارہ اس وقت چھوٹا تھا اور یہی مالک کا بیٹا ہے اس کے۔ یہ جو مالک بنا بیٹھا ہے یہ مالک نہیں، یہ تو غلام ہے ان کا۔ پھر حضرت داؤد نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اس بات کی تصدیق ہو تو اس درخت کے نیچے کھودو زمین کو، کہ وہاں پر ایک سر ملے گا اور سر کے نیچے ایک چھری ملے گی، اس چھری پر اس قاتل کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ اب وہ مالک حیران ہو گیا، رنگ اس کا فک ہو گیا۔ لوگوں نے جب کھودا تو واقعی سر بھی برآمد ہوا اور چھری بھی برآمد ہوئی اور چھری پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لوگو اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ شخص جس نے گائے ذبح کی ہے اس کا غلام بنے گا، اس کی بیوی بھی اس کی غلام بنے گی اور اس کے بچے بھی اس کے غلام بنیں گے، اور جو بھی جائیداد اور ملکیت ہے وہ سب اس کو دے دیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں فرمایا قصاص کے طور پر اس شخص سے کہا کہ جس نے گائے ذبح کی تھی، اس سے کہا کہ یہ جو مالک بنا بیٹھا ہے تم کیا قصاص لینا چاہتے ہو اپنے والد کا؟ اس نے کہا کہ ہاں حضور لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو پھر اس کو اسی چھری کے ساتھ ذبح کرو۔ تو پھر اس شخص نے اس چھری کے ساتھ ہی اس کو قتل کر دیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ظلم ظلم ہی رہتا ہے، کتنے سال بھی آپ اس کو چھپائیں آخر وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور ظاہر بھی انسان پھر خود ہی کرتا ہے، کیونکہ جب اس کا ظلم اور سرکشی حد سے بڑھتی ہے، جب وہ مخلوق پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس کی زیادتیوں کو اور اس کے گناہوں کو اور اس کی بدکاریوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، اگر ظلم کریں گے تو پھر آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم جو ہے قیامت میں اندھیرا پیدا کرتا ہے، اس لیے ظلم کرنے سے بچو، انصاف کی عدل کی زندگی گزارو، اسی کے اندر کامیابی اور فلاح ہے۔